سبحان اللہ ماشاء اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ ہفتہ وار اس بابرکت محفل درس قرآن میں ہم سب آج یہ تقریب ہے بسلسلہ غسل مبارک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مبارک مجلس میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا صدقہ اور اپنے کرم کا صدقہ اپنے محبوب بندوں کی نظر کرم اور ان کی نسبت اور ان کا اپنی بارگاہ میں جو مقام محبوبیت ہے اس کا صدقہ اور خیرات ہم سب کو عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 152 کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دو گروپس میں تقسیم کر کے بیان فرمایا. دو سوچیں، دو چاہتیں، دو جذبے اور دو منزلیں جو انسانوں کو دو گروپس میں تقسیم کرتی ہیں، اس کا ذکر بیان کیا اللہ رب العزت نے. یہ دو تقسیم اور دو حصے جو ہیں، یہ دو گروپس میں اس آیت کریمہ کی مضمون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں بہت سارے ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، خواہش اور چاہت دنیا کی رکھتے ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی طلب اور چاہت یہ ہے کہ انہیں آخرت مل جائے. تو کچھ وہ ہیں جو طالبان دنیا ہیں، کچھ وہ ہیں جو طالبان آخرت ہیں. اب جب انسان کسی چیز کی چاہت کرتا ہے، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے،
کسی چیز کو پانا چاہتا ہے پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اب کوشش انسان کرتا ہے مگر اس کو اللہ رب العزت عطا اپنی شان کے لائق فرماتا ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے. یہ شان، یہ فیصلہ اس کا ہے اور یہ اسی کی قدرت ہے. مگر یہاں پر بات اللہ رب العزت نے طلب کی فرمائی. تو طلب کی بات جیسے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کی کچھ طلب ہوتی ہے تو اس طلب کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے. تو گویا اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں پھر وہ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں تو یقیناً پھر وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں دو گروپس بیان کیے کہ کچھ وہ ہوئے جو دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ وہ ہوئے جو آخرت کے طلبگار ہیں. اب یہ بڑا سادہ سا مضمون ہے اور اس میں کوئی اتنا زیادہ فلسفہ نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. اس کے طلبگار بھی فنا ہو جاتے ہیں کیونکہ جو وہ مانگ رہے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں اور جس کے لیے کوشش کرتے ہیں اس نے ختم ہونا ہے. تو وہ اگر انہیں مل بھی جائے دنیا، چونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو اس کو چاہنے والے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور جو آخرت کا سودا کرتے ہیں تو آخرت کا سودا وہ یہ جان کر اور سمجھ کر کرتے ہیں کہ وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، بس آخرت و خیر، آخرت بہتر ہے اور ابقا، کیونکہ ہمیشہ رہے گی. تو جب وہ اس چیز کا سودا کرتے ہیں کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کو اس کے صدقے سے بقا عطا کر دیتا ہے. اب یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو اگر سمجھ آ جائے تو انسان کو آخرت کا سوداگر بننے میں مدد نصیب ہو جاتی ہے. اور وہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا مانگتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی. جو دنیا مانگتا ہے اسے آخرت نہیں ملتی، مگر جو آخرت مانگ کر آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈالے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ اس زندگی کا سودا کر لیتے ہیں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اور میں اس کو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، اور وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے، کیونکہ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے. تو جن کو وہ نصیب ہو جاتی ہے تو اصل زندگی تو انہی کے ہاتھ آئی ہے. اگر آپ اس دنیا کی بات کریں اور اس زندگی کی بات کریں تو اس زندگی کا ایک سانس جو ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، وہ روکنا چاہے تو یہیں پر ان کا حکم آ جائے. تو جس زندگی کا ایک سانس بھی ہمارے اختیار اور پاور اور کنٹرول میں نہیں ہے اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی کوئی حقیقت بولیے نہیں ہے. اور وہ زندگی جس کو ہم موت سے شروع کرتے ہیں اور دروازہ موت سے گزر کر شروع ہوتی ہے، اور ایک عام کنسیپٹ یہ ہے کہ فوت ہو گئے، مرحوم ہیں، چلے گئے، وفات پا گئے. اگر اس کا ادراک ہو جائے اور وہ شعور مل جائے تو انسان اس زندگی کو زندگی نہ کہے. اگر اس کا شعور نصیب ہو جائے تو انسان پھر اس زندگی کو زندگی ہی نہ کہے. اب ہم اللہ والوں کی مجلس میں اور بالخصوص حضور داتا گنج بخش شریف مجبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مجلس اور آپ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ چاہے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہو، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے وہ خواجہ جنید بغدادی ہو، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی اور بزرگ ہو،
آپ جس کی بھی بات کریں تو ایک لمحے کے لیے اگر حضور داتا گنج بشری حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مزار مبارک کا تصور کر لیں. لاہور میں جو آپ کا مزار مبارک ہے اس کا اگر تصور کریں, اگر کوئی چیز لوگ نہیں کہے تو یقیناً انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا, ویڈیوز دیکھی ہوں گی, پکچرز دیکھی ہوں گی. اس کا اگر آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں اور اس منظر کو سامنے لے کر آئیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کوئی وفات کی بات ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں موت اور مر جانے کی بات ہے؟ کہ جس کے 1000 سال پہلے اس ظاہری دنیا سے آگے چلے جانے پر, اس ظاہری دنیا سے اور زندگی سے پردہ کر جانے کے 1000 سال بعد بھی نہ کوئی رشتہ دار ہو پیچھے, نہ کوئی نظام چلانے والے ہوں, نہ کوئی بلانے اور اہتمام کرنے والے ہوں, تو اس زندگی کا نظارہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو غور تو کریں کہ میں اور آپ زندہ ہیں. ہم کوئی مجلس سجانا چاہتے ہیں, کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں, کوئی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو کتنی کتنی دعوتیں ہوتی ہیں, کتنے کتنے میسیجز پاس ہوتے ہیں, کس کس طرح لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کر کے بھی چند لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں. تو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ رب کائنات نے اس زندگی کو کیسا زندگی بنایا ہے, اور اس زندگی کی شان اور طاقت کا عالم کیا ہے کہ بغیر کسی سلسلے اور اہتمام کے, بغیر کسی دعوت اور پیغام کے, اور بغیر کوئی پروگرام اور مہم چلائے 1000 سال پہلے اس دنیا کا پردہ گرا کر عالم برزخ میں جانے والا, جسے لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں, کوئی مجلس پروگرام آ جائے تو وہ تو الگ بات ہے. آپ ہر روز دن رات کے کسی لمحے میں چلے جائیں, کسی لمحے میں چلے جائیں, اگر وہاں میلے کا سما نہ ہو تو انسان کہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہ زندہ کوشش کر کے بھی اتنے اکٹھے نہیں کر سکتے کہ جو اصل حیات کا جام پینے والا وہاں بن بلائے بیٹھ کر اکٹھے کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر وقت عید کا سما ہے, ہر وقت ایک میلے کا سما ہے, اور ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ اگر مخلوق خدا ہے تو یہیں پہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ سودا ہے آخرت کا, کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے جب وہ سودا کر لیا تو جو اس زندگی میں ہے پریشان ہے, اس زندگی کے ہاتھوں یعنی صبح شام جو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اس میں گرے ہوئے ہیں, پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں, ان کو اللہ رب العزت اس زندگی والے کے در پہ بھیجتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اس زندگی کا رنگ کیسا ہے اور اس زندگی کی پاور کیسی ہے کہ وہ اس جہاں میں جا کر بھی تمہاری زندگیوں کی بہتری کے اہتمام کرتا ہے, تمہاری مشکلات کا تمہیں حل دیتا ہے. اور داتا کہتے ہی اس کو ہیں جو دینے والا ہو. بولیے داتا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے اونچا, جو دینے والا ہو. تو میں تو آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دینے والے ہوتے ہیں. اگر اس زندگی کو دیکھیں اور اس آخرت کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں کا دینا ایسا ہے, اپنا آ جائے یا پرایا آ جائے, جاننے والا آ جائے یا نہ جاننے والا آ جائے, حتیٰ کہ ماننے والا آئے یا نہ ماننے والا آئے, سب کی جولیوں کو بھیج کر بتاتے ہیں کہ اصل زندگی اور اصل بادشاہت یہ ہے, یہ ہے اصل بادشاہت. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو دنیا کا سودا گر ہوتا ہے اسے دنیا اگر مل بھی جائے تو نہیں ملتی, چونکہ یہ فنا ہونے والی ہے. اور جو میری بارگاہ میں آخرت کا سودا کرتا ہے اسے آخرت پھر ایسی ملتی ہے کہ آخرت تو میری ہی ہے, مگر یہ دنیا اور یہ زندگی والے بھی اس کے غلام بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں. جو صبح شام اس کی مجلس میں رونق افزا ہوتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے دلوں کی پیاس بجھاتے ہیں. یہاں پر ایک سوال ہے سمجھنے والا, جو ابھی تک میں نے بات کہی اس کو بڑا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے, اگر کوئی شخص یہ زندگی زندہ جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہے اور اس سے ہمیں کچھ نہ ملتا ہو تو ہم اس کے بعد جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. بولیں, نہیں جائیں گے. جو زندہ ہے اس زندگی میں ہے, یہ جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں, اگر اس کے پاس جانے سے مجھے آپ کو کچھ نہ ملے تو ہم اس کے پاس جائیں گے؟ بولیے نہیں جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زندہ بندے کے پاس جو زندہ ہے اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم نہیں جاتے,
اور وہاں کا منظر یہ ہے کہ وہاں ایک بار نہیں 10 بار نہیں، جتنا جس کو موقع مل جائے وہ وہاں آتا جاتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے کوئی پوچھے کہ کیوں آتے جاتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ یہاں زندوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں دیتے، اور اس زندگی کا حال یہ ہے کہ جب آ جائیں یہ خیرات عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خیرات عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں میں اس زندگی کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی کی تو حقیقت کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ختم ہونا ہے، مگر وہ آخرت کی زندگی جس کو نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت جسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے، وہ پھر اس مرتبے اور شان پر چلا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنے والوں کو بھی اصل زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے، وہ مردہ روحوں کو بھی زندہ کرتا ہے، وہ علم کے پیاس رکھنے والے جو جاہل ہوں اور مردہ ہوں انہیں علم کا نور دے کر زندہ کرتا ہے۔ تو وہ زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی کی خیرات کے صدقے میں ساری زندگیاں نصیب ہوتی ہیں، ساری زندگیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پر کچھ ملتا نہ ہو تو یقیناً وہاں پر دوبارہ کوئی بولیے نہ جائے۔ اور آپ اندازہ کریں یہ جو میں نے کہا نا کہ روح کی زندگی ملتی ہے یا دل کی زندگی ملتی ہے یا ایمان کو جلا ملتی ہے، تو اس کا سادہ سا ایک نظارہ جو ہر روز وہاں نظر آتا ہے، وہاں جو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں کوئی پکنک اور پارٹی تو نہیں ہوتی جاتا۔ آپ اس پورے دربار کو ذرا دیکھیں اپنی نگاہ سے اور تصور میں، تو کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی تسبیح وظیفہ کر رہا ہوگا، کوئی ذکر اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جو دوسروں کو کھلا رہا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سارا کچھ وہ ہے کہ جو روح کو زندہ کرتا ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس زندگی کی طاقت کا عالم کیا ہے اس مزار والے کی، کہ جو وہاں بیٹھ کر یہاں کے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو پھر انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے حقیقت کا جام پلا کر وہ معرفت کا نور عطا کر دیا ہے کہ ہر مردہ دل کو اور ہر مردہ زندگی کو زندگی کی خیرات اور بھیک عطا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ دنیا میں دیکھیں کہ میں نے کہا کہ یہ اصل زندگی ہے، اور میں نے ایک جملہ کہا کہ یہی اصل بادشاہت ہے۔ بادشاہت اس لیے کہ بن بلائے آ جاتے ہیں، یہ تصرف ہے، یہ بادشاہت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی شان یہ اور زندگی یہ ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہوئے ان بادشاہوں کا آپ ذرا ایک دفعہ دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو کھنگالیں کتابوں میں سے، تو کئی دنیا کے بادشاہ ایسے ہوں گے کہ جن کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے۔ بے شک۔ تو یہ کیسی بادشاہت ہے کہ جو عام بند ہونے کے بعد قائم نہیں رہی۔ اور جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی بادشاہت کا نظارہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کی موت کی کوئی بات کیا کر سکتا ہے؟ یہ جملہ توجہ سے سنیے گا، ان کی موت اور مر جانے کی بات کوئی کیا کر سکتا ہے کہ جن کی قبروں کو بھی اللہ نے موت نہیں دی ہے، جن کے وزارات کو بھی اللہ نے زندہ کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے، کوئی جاہل بھی ان کی وفات اور مر جانے کی بات کرے گا۔ یہ وہ اصل حیات ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے اور آخرت کا سودا کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کا ادراک بھی اللہ رب العزت انہی کو دیتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے آخرت کا شعور دینا ہوتا ہے، اور جن کو اللہ رب العزت نے آخرت کا حصہ عطا کرنا ہوتا ہے اور ان کے دلوں کو کھولنا ہوتا ہے۔ اور یہی بادشاہت ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی اور کچھ نہ کچھ ہاتھوں میں ہوتے ہوئے بھی اپنے نام پر علاقے قائم نہیں کر سکتے، اپنے نام پر شہر نہیں بنا سکتے، مگر یہ وہ بادشاہت ہے کہ 1000 سال کا پردہ آ جائے تو پھر بھی جب لاہور کی بات ہوگی تو اسے داتا کی نگری کہا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے داتا گنج بشری اجمیری کی بولیے نگری کہا جائے گا۔ انڈیا کی بات ہوگی، اجمیر کا نام آئے گا تو معین الدین چشتی اجمیری کی نگری کہا جائے گا۔ پاک بدن کی بات ہوگی تو اسے گنج شکر کی نگری کہا جائے گا۔ جس ہستی کا نام لیتے چلے جائیں گے اس ہستی کے ساتھ ان علاقوں کے نام کو منسوب کر کے قیامت تک اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جس کا سکہ چل رہا ہے وہی یہاں کا بادشاہ ہے، وہی یہاں کا بادشاہ ہے۔ اور یہ وہ اصل بادشاہت ہے جو اللہ رب العزت نے آخرت کا سودا کرنے کے بدلے میں دی ہے، اور آخرت کے سودے کے صدقے میں اللہ رب العزت جس کو عطا کرتا ہے۔ اور میں ایک بات اور کہہ کے پھر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پیغام اس پر بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر اس بادشاہت اور اس اصل زندگی
اور اس شہنشاہت اور اس عزت اور شان کا اور آخرت کے مقام کا اگر نظارہ کرنا ہو تو ایک بات اور بھی ہے جدھر ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ میں اور آپ وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید ہمیں پوری زندگی میں اتنے پھول نہ ملے. پھول محبت سے دیے جاتے ہیں، کسی کے مقام کو ماننے کے لیے دیے جاتے ہیں، کسی کو خوشی سے پیش کیے جاتے ہیں. تو میں اور آپ تو وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں شاید پوری زندگی میں اتنے پھول کوئی نہ دے کہ جتنے پھول داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کو ایک دن میں لوگ اللہ رب العزت عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور چاہنے والے اور محبت والے وہاں جا کر نذرانہ چڑھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس بادشاہت کا اعلان ہے اور اللہ رب العزت دکھا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اس طرح کا آخرت کا سودا نصیب ہو جائے. اور بڑا اچھا جملہ یہ جو سننے کو ملتا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ رب العزت اوپر یہ نظارہ دکھا رہا ہے کہ پھول مہک رہے ہیں اور خوشبو ہے اور رنگ ہے اور ایک شادی کا سما ہے، تو اللہ رب العزت اصل میں پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں یہ رنگ نظر آ رہا ہے تو ذرا کبھی بیٹھ کر سوچنا کہ اس کو آخرت میں میں نے کیا رنگ دیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے لیے آخرت میں میں نے کیا کیا نظارے اور کیا خوبصورت رونقیں بنا کر رکھی ہوں گی. یہ ہے وہ سودا کہ جن کو اللہ رب العزت آخرت کا شعور دے دیتا ہے اور آخرت کے لیے جینا عطا کر دیتا ہے، وہ پھر ایسے بن جاتے ہیں. مگر یہ سارا کچھ جو نصیب ہوتا ہے اس کی بنیاد ایک چیز پر ہے. اس سے بہت سارے صوفیاء نے لکھا، یہ سبق ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اس پر مکمل کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی بزرگ کو اٹھا کر دیکھیں جنہوں نے تصوف پر لکھا اور اپنا علم آگے منتقل کیا. اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تم جس بھی روحانی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جو بھی تمہیں روحانی مقام چاہیے اور بلندی چاہیے، اس تالے کو اگر تم کھولنا چاہتے ہو تو اس کی چابی کا نام توبہ ہے. کیا ہے بولیں؟ توبہ. کوئی بھی روحانی مقام ہو، کوئی بھی روحانی عزت و شان و بلندی ہو، تو آپ بیان کرتے ہیں کہ اس تالے کو اگر تم کھولنا چاہتے ہو تو وہ توبہ سے کھلے گا. اب توبہ کا ایک تصور تو وہ ہے نا جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ بڑی رات آئی اور توبہ کر لی. نہیں، توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو، پلٹ آنے کو. تو جو مقام بھی روحانیت کا کھولنا چاہتا ہے انسان، وہ اللہ کی طرف رجوع سے ہی کھلتا ہے، وہ اس کی طرف چلنے سے ہی کھلتا ہے. جب تک اس طرف انسان چلتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے لیے کوئی بھی راستہ اور مقام بولیے کھلتا نہیں ہے. اب یہاں پر وہ بات کہہ دوں، یہ بات یہاں پر ایک حدیث پاک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور وہ حدیث پاک یہ لکھی کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ اس لیے کرتا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی توبہ، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ حدیث پاک لکھ کے پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی بزرگ کا قول لائے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے، کسی بزرگ کا قول لائے ہیں، وہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ اس حدیث پاک کو اگر سمجھنا چاہتے ہو نا کہ توبہ جو کرتا ہے وہ سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرتا ہی وہ ہے جسے اللہ قبول کر لیتا ہے. جس کو اللہ نے قبول نہ کرنا ہو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. جسے نصیب ہو گئی ہے وہ ہوئی ہی اس لیے ہے کہ رب نے اسے قبول کر لیا، رب نے اسے قبول کر لیا ہے. تو اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور وہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لے، تو ہمیں بھی اس توبہ کے راستے کو اپنانا ہوگا اور اس توبہ سے اپنے روحانیت کے سفر کو آگے بڑھانا ہوگا. اور یاد رکھیں جب گناہ ہوتے ہیں تو گناہ پہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وہ گناہ معاف ہو جائیں اور پھر کوئی کہے اب توبہ کیا ہے، تو بس ایک ہی بات یاد رکھ لیں، گناہ معاف ہو جائیں اور پھر بھی توبہ چلتی جائے تو وہ بلندی درجات ہوتی ہے، پھر وہ درجات کو بلند کرتی ہے. اور توبہ کرتے کرتے پھر بندہ اس مقام تک چلا جاتا ہے کہ پھر اس کی توبہ کی خیرات اس کے چاہنے والوں کو ملتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی نسبت والوں کو ملتی ہے، اس کے ساتھ جڑ جانے والوں کو ملتی ہے. تو یہ توبہ ہے جو ہر روحانی عظمت کا دروازہ کھولتی ہے اور ہر روحانی
کنجی کا یہ ایسی ہے کہ ہر تالے کو کھول کر روحانیت کی منزلیں اور بلندیاں عطا کرتی ہے. حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ اس توبہ کے حوالے سے اور اس پر بات مکمل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا بندے اس دنیا کا سب سے پر امید جملہ یہی ہے, اس کائنات کے اندر سب سے امید والا جملہ یہی ہے. عرض کیا گیا حضور وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی رب مانتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا. جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی وہ ایک سجدے پر مان جاتا ہے, وہ ایک آنکھ کے آنسو پر مان جاتا ہے. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رونا نہ آئے, رونے والی شکل بنا لو, وہ اس پر بھی مان جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی جلدی تو دنیا میں بھی کوئی نہیں مانتا. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت کا نور عطا کرے اور اپنی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے محبوب بندوں کی نسبت اور ان کے ذکر کی خیرات کے صدقے سے ہمارے باطن کو بھی روشنی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ.